ان احادیث کا بیان کرنا جن میں صحابہ کی آپس میں مشاجرات ہیں یا آپس میں کوئی اختلافات ہیں، ان کو بیان کرنا کیسا ہے؟ محدثین کیوں روکتے ہیں اور خود کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے صحیح روایت جو ابو داود کے اندر آتی ہے نا، وہ سمجھنی پڑے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باتیں جو آپ نے غصے میں کہی ہوتی صحابہ کو، وہ افراد کو بیان کرتے۔ وہ لوگ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور کہتے کہ اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے حذیفہ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ وہ لوگ واپس چلے جاتے حضرت حذیفہ کے پاس رضی اللہ عنہ کہ آپ وہ بات بتا رہے ہو تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی تصدیق ہی نہیں کر رہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ خود آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی کھیتوں میں تھے۔ تو جب حذیفہ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت سلمان نے کیا کہا؟ حذیفہ تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے تھے، کبھی خوش ہوتے تھے، اور تو نبی کی وہ باتیں جو آپ نے کسی موقع پر کہیں صحابہ کے بارے میں، ان کو بتا کر ایک کی محبت کو بڑھانا چاہتا ہے اور بعض کی بغض بڑھانا چاہتا ہے، اور کسی کی محبت بڑھانا چاہتا ہے اور کسی کے بارے میں بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں جملوں کو ذرا ذہن میں رکھو۔ علی رضی اللہ عنہ کی کیا کرنا چاہتا ہے؟ محبت بڑھانا چاہتا ہے، اور معاویہ کی کیا کرنا چاہتا ہے؟ نفرت، بغض۔ حضرت اہل بیت کا ذکر کر کے حضرت عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ بغض پیدا کرنا، نیوٹرل صحابہ کے بارے میں بغض پیدا کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بعض کی محبت اور بعض کا بغض پیدا کرنا چاہتے ہو اور لوگوں کے درمیان فرقہ واریت اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہو، تم اس کام سے باز آ جاؤ، ورنہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ دوں گا، پھر وہ خود ہی تمہیں روک لیں گے۔ لکھ دوں گا، کیا مطلب؟ خود ہی تمہیں روک لیں گے۔ تو یہ تو فہم سلف ہے کہ ایسے انداز میں وہ باتیں بتانا کہ بعض کی محبت پیدا ہو اور بعض کی دشمنی اور نفرت پیدا ہو، یہ حرام ہے۔ ہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر کیا، لیکن ساتھ توبہ کا بھی ذکر کیا، اور ان کے اوپر کوئی جملے نہیں کسے اور ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگائے، اور ان کے بارے میں آج تک کسی مومن کے دل میں کوئی رنجش اور غصہ نہیں ہے۔ آج تک محدثین نے بھی جو بیان کیے، لیکن ان کے دلوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی نفرت نہیں تھی، کوئی ایسے جملے، کوئی ایسے کلمے، کوئی ایسے اشارے، کوئی ایسے انداز نہیں تھے۔ مرزا صاحب جب انہی باتوں کو بیان کرتے ہیں، مرچ مسالہ لگاتے ہیں، انداز بناتے ہیں، جملے کستے ہیں، اور پھر ایک کی محبت پیدا کر کے دوسرے کی دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے انداز میں سلف صالحین نے، محدثین نے مشاجرات صحابہ کو اس انداز میں ڈسکس کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی محدثین اس طرح کی روایت لا کے وہ مسئلہ کچھ اور اخذ کرتے ہیں، مسئلہ کچھ اور اخذ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنا مسئلہ لوچ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ لا اشبع اللہ بطن اللہ، ان کا پیٹ نہ بھرے، وہ روایت کس پیرائے میں بیان کی؟ فضیلت۔ پہلے عنوان امام نووی رحمہ اللہ نے یہ قائم کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی پر لعنت کر دیں یا کسی کو برا بلا کہہ دیں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو وہ آپ کے کلمات اس کے حق میں کیا بن جاتے ہیں؟ رحمت اور اللہ کے قربت کا ذریعہ، گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ یہ عنوان قائم کیا۔ پھر اس کی کئی حدیثیں پیش کی۔ مثال کے طور پر حضرت معاویہ کی وہ بات بھی پیش کر دی کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تھا، تو یہ کلمہ ان کے حق میں رحمت بن گیا، اللہ کی قربت بن گیا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گیا، تو یہ تو ان کی فضیلت بن گئی۔ لیکن مرزا صاحب وہ پچھلی ساری باتیں چھپا کر اپنے انداز میں اس کو بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بڑے غلط تاثرات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا کہ بعض کی محبت اور بعض کی نفرت پیدا ہو، یہ غلط ہے۔